من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج آپ کے سامنے قرآن کریم 29ویں سپارے کی سورۃ القیامہ کے حوالے سے مختصر گزارشات رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القیامہ 29ویں سپارے کی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت، قیامت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، اللہ رب العالمین کا دیدار، قیامت کی ہولناکیاں، ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے انسان کے کردار کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، بات وہ نہیں ہے کہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں، بلکہ میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی کہ مشرکین کا کہنا کہ قیامت کوئی چیز نہیں، ان کی بات غلط ہے، قیامت واقع ہوگی۔ میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ قیامت کا دن ضرور واقع ہونا ہے، اور میں اس بات کی بھی قسم اٹھاتا ہوں
کہ قیامت کے دن بہت سارے نفس اپنے آپ پر ملامت کر رہے ہوں گے۔ یہ جو نفس ہے، اہل علم اس کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے کہ جو انسان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ ایک ہے نفس لوامہ کہ جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، بلکہ نفس امارہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور نفس لوامہ جو انسان کو برائیوں کے اوپر ملامت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کے اعتبار سے جو نفس لوامہ ہے، یہ کفار اور اہل جہنم کے لیے کہ وہ اپنے آپ پر ملامت کریں گے کہ دنیا کی زندگی ہم نے ایسے ہی گزار دی۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے رخصت ہو گیا تو پھر بوقت وفات اس کا دل مطمئن ہوگا، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس ملامت کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ کفار مشرکین آخرت کے دن ملامت کر رہے ہوں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کئی مواقع ایسے آئیں گے کہ کفار بھی تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور یاد کرو جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا افسوس اور ندامت کے مارے، اور کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے مجھے ہدایت آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا۔ تو یہ کفار کی ملامت بھی ہوگی، قیامت بھی قائم ہوگی، اور کفار کے نفوس ان کی دنیاوی زندگی کے اوپر ملامت بھی کر رہے ہوں گے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ يَقُولُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، دوبارہ اس کو زندہ نہیں کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمائیں گے بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی بالکل ٹھیک ٹھاک بنا کر پیش کریں۔ انسان کو تعجب ہے کہ جب ایک شخص مر گیا، مٹی میں ہو گیا، کھال جسم گوشت پوست اور یہ ہڈیاں سب گل سڑ گئی ہیں، دوبارہ کس طرح اس کو زندہ کیا جائے، قیامت کیسے واقع ہوگی؟ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے۔ ہڈیاں تو بڑی چیز، ہڈیوں کے اوپر گوشت ہے، گوشت کے اندر بے شمار باریک باریک رگیں ہیں، پورے جسم کا نظام ہے، اور پھر اس کے اوپر کھال ہے، کھال اس کے ہاتھ پر بھی ہے، اس کی انگلیوں پر بھی ہے، انگلیوں کے پوروں پر بھی ہے، ان پوروں کے اوپر انگلیوں کے نشانات بھی ہیں جسے فنگر پرنٹس کہا جاتا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنا، ہڈیاں تو بڑی چیز ہے، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی بالکل ویسا ہی دوبارہ پیدا کر دیں جیسا یہ دنیا میں تھا۔ یہ انسان جو تکبر کرتا ہے، تو رب العالمین تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، حقیقت آگے اللہ نے بیان کی ہے، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک شخص ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے،
اسے دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ جب اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، دوبارہ اللہ کے سامنے اس کے مطابق اس نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، تو پھر یہ آخرت پر ایمان نہ ہونا، آخرت پر یقین نہ ہونا اسے جری بنا دیتا ہے۔ لیفجر امام، اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ ابھی بھی میں گناہ گار ہوں اور آئندہ بھی میں گناہ کرتا رہوں۔ کون سا؟ کسی نے پوچھنا ہے۔ جو نیک اور پارسا ہیں انہوں نے بھی مرکب جانا ہے، اور جو برے ہیں گناہ کرنے والے انہوں نے بھی مرکب جانا ہے۔ آگے حساب لینے والا کون؟ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ بندہ جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اب یہ تکبر کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن، کب ہوگا قیامت کا دن؟ یہ تو سمجھ رہا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک وہ بندہ کہ جس کا آخرت پر ایمان ہے، اسے یقین ہے کہ آخرت قائم ہونی ہے، لیکن یقین کمزور ہے، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ بھی دنیا کی چکا چوند اور خوبصورتی سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے معاشرے کے اندر جوان ہے، 80 سال کے بوڑھوں کو بھی دیکھتا ہے، 90 سال کے بوڑھوں کو بھی دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو میں نے مرنا ہے، اس کے بعد برزخی زندگی ہے، اس کے بعد جا کر قیامت نے قائم ہونا ہے۔ یہ یقین کی کمزوری ہے۔ جب یہ یقین کی کمزوری آتی ہے، اللہ کا خوف اٹھ جاتا ہے، اس کا بھی ارادہ یہ ہوتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امام، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بھی گناہ کروں، مجھے موقع ملتے رہے، مجھے مہلت ملتے رہے، اور پھر میں مزید گناہ پر گناہ کرتا جاؤں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامات کیا ہے؟ ابھی تو بہت دور ہے، ابھی دجال نہیں آیا، ابھی مہدی کا نزول نہیں ہوا، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، ابھی آگ قعر عدن سے نہیں نکلی ہے، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی استنبول فتح نہیں ہوا، ابھی قیامت بہت دور ہے۔ یہ چیز اسے جری بنا دیتی، جبکہ ایک مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ من مات قامت علیہ قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور موت کا وقت اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھا ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ بے روزگار کو دیکھتی ہے اور نہ کام والے کو دیکھتی ہے، نہ غیر ذمہ دار کو اور نہ ذمہ دار کو، نہ بال بچوں والوں کو اور نہ بے اولاد کو۔ جب وقت آتا ہے موت اسے اچک لیتی ہے اور پھر اس کی قیامت شروع ہو چکی۔ تو تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پس جب نگاہیں پتھرا جائیں گی، چندیا جائیں گی قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یہ پر نور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو اکٹھا ملا کر بے نور کر کے پھینک دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اب انسان کہے گا اس دن کہ فرار ہونے کی جگہ کہاں ہے، کہاں بھاگوں، کون سا عذر بہانے پیش کروں؟ دنیا میں تو بڑے بہانے تھے، میرے کپڑے ناپاک ہیں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، ابھی میرے کسٹمر دکان پہ کھڑے ہیں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، دکان گرا کر شٹر گرا کر تھوڑی دیر بعد جاتا ہوں، پھر نماز پڑھ لوں گا، ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو نشہ ہے۔ جب کچھ بڑے ہوں گے، داڑھی کے بال سفید ہوں گے، پھر ہم اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن دنیا میں یہ جھوٹے بہانے پیش کرنے والا شخص آخرت میں کیا کرے؟ وہ ڈھونڈ رہا ہوگا این المفر، فرار ہونے کی، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، حیران اور پریشان۔ کلا لا وزر، فرمایا کہ ہرگز نہیں، اب نہیں بھاگ سکتے۔ لا وزر، پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ وزر اس غار کو کہتے ہیں کہ جو کسی بے آب و گیا زمین ہو، وہاں پر کوئی بڑی سی چٹان ہو اور اس کے نیچے چھوٹا سا غار موجود،
کہ اگر انسان وہاں پر پھنس جائے، کوئی پریشانی ہو تو اس غار ہی کے اندر جا کر پناہ لے لے، لیکن قیامت کا دن ہے لا وزر، بھاگنے کی، پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تیرے رب کی طرف اس دن جا کر ٹھہرنا ہوگا، ٹھکانہ رب کے پاس۔ جب رب کے پاس جائیں گے اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی عذر اور بہانے نہیں ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اب انسان کو خبر دے دی جائے گی۔ یہ جو باب صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یونبا، اس کے اندر تکلف کا معنی پایا جاتا ہے، مبالغے کا معنی، کہ انسان کو خوب اچھی طرح خبر دے دی جائے گی بما قدم و اخر، اس کے ان اعمال کی جو اس نے آگے بھیج دیے اور جو اس نے دنیا میں پیچھے چھوڑ دیے۔ نیکیوں کی خبر دے دی جائے گی اور گناہوں کی خبر دے دی جائے گی۔ وہ خبر کتنی اچھی طرح دی جائے گی، کتنی اچھی طرح دی جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ کوئی نیکی چھپی نہیں رہے گی اور نہ ہی کوئی گناہ اللہ رب العالمین کی آنکھوں سے، اس کی نظر سے اوجھل۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا۔ حقیقت کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر قیامت کے احوالات کو بیان کر رہا ہے، اور اس وقت ہر شخص اپنے آپ کو تصور کر کے قیامت کے حالات کے اوپر رکھتا ہے، اپنے شب و روز کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر قیامت کے اندر جو حساب کتاب، جو میزان ہوگا اعمال کا، اس کو بھی دیکھتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ ہر انسان اپنے آپ پر بخوبی آ گئے، اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ لوگ تو حاجی صاحب سمجھتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، قاری سمجھتے ہیں، لوگ تو پنج وقتہ نمازی سمجھتے ہیں، لوگ تو بڑا نیک اور پارسا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت بندہ خود جانتا ہے اور رب تعالی جانتا ہے۔ اگر ہمیں کسی کی برائی، کسی کے عیوب، کسی کے گناہ پتہ چل جائے تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگرچہ سزا دینے پر قدرت بھی نہیں ہے پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن رب العالمین جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود بردباری رب کی دیکھیے، اور سزا دینے پر قادر ہے، اس کے باوجود رب کا معاف کرنا دیکھیے۔ زوائد الزہد عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری تابعین میں سے اکثر حمد کا یہ جملہ ادا کیا کرتے تھے، اللہم لک الحمد علی حلمک بعد علمک ولک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اے اللہ تیرے لیے بہت زیادہ تعریفیں، بہت زیادہ تعریفیں۔ کس چیز پر؟ تیرے حلم کے اوپر، تیری بردباری کے اوپر، بعد علم کا، تیرے علم رکھنے کے باوجود کہ تو سب کچھ جانتا ہے پھر بھی کتنا حلیم ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، اور تیرے لیے تعریفیں ہیں تیرے معاف کرنے پر، درگزر کرنے پر، تیرے قدرت رکھنے کے باوجود۔ قدرت رکھتا ہے سزا دینے پر، رازوں کو افشا کرنے پر، دنیا کے اندر رسوا کرنے پر اور سزا دینے کے اوپر، لیکن پھر بھی تو معاف کر دیتا ہے، پھر بھی تو بردبار ہے، پھر بھی تو حلیم ہے۔ یا اللہ تیرے لیے تمام تعریفات۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے بخوبی آ گئے۔ ولو القی معاذیرا، اگرچہ
بے شمار عذر بہانے وہ پھینک دے لوگوں کے سامنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں کوتاہی والا ہوں، میرا قصور ہے۔ اگرچہ لوگ میرے جھوٹے بہانے، چھوٹے موٹے بہانے قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑا قصوروار ہوں۔ تو ایک طرف یہ دو قسم کے افراد ہیں، ایک تو قیامت کا انکار کرنے والے، اور دوسرا قیامت اور آخرت کی فکر نہ کرنے والے، اور پھر اس کو لے کر دنیا کے اندر مگن ہو جانے والے۔ آگے دوسرا کردار ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیں، لتعجل به، کہ آپ جلدی سے قرآن کریم کو حاصل کر لیں، جلدی سے اسے سیکھ لیں۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جبریل کا قرآن سننے کے دوران ہی جلدی زبان کو ہلاتے، الفاظ کو دہراتے۔ آپ کو ڈر ہوتا کہیں قرآن کا کوئی الفاظ مجھ سے رہ نہ جائے۔ ایک حرص تھی، ایک جستجو اور ایک لگن کہ قرآن کا ایک حرف بھی مجھ سے چوک نہ جائے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں، اس لیے کہ آپ قرآن کو جلدی سے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، بے شک قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینے کے اندر اور قرآن کریم کو پڑھنا آپ کی زبان کے اوپر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم قرات کر لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کے بعد آپ نے اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر بے شک ہماری ذمہ داری ہے قرآن کریم کے بیان کی، قرآن کی وضاحت کی، اس کی تفسیر۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اتنے حریص ہیں قرآن کریم کو سیکھنا اور جلدی سے قرآن کریم کو حاصل کر لینے کے لیے دوران وحی اپنی زبان کو جلدی حرکت دینا، ایک لگن کا، جستجو کا، اور ایک قرآن سے محبت کا اظہار کرنا، ایک طرف آپ کا کردار ہے۔ تو ان دونوں کردار میں سے لوگوں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لینا کہ تم نے ہمہ وقت آخرت کی تیاری کی فکر ہی کرنی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اور آخرت کی تیاری کی کسی بھی انداز کے ساتھ۔ کلا بل تحبون العاجلہ، آگے اللہ نے واضح کر دیا نا، فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ تو العاجلہ، جلدی ملنے والی، جلدی آنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اتنی نصیحتیں سننے کے باوجود، آخرت کے مناظر بیان کرنے کے باوجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر آخرت اپنا کر اور ہمارا اسے پیش کرنے کے باوجود، حقیقت یہ ہے کہ تم سدھرنے والے نہیں ہو۔ بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ ساری تگو دو دنیا کے لیے، ساری محنتیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں۔ آخرت بھی تو قائم ہونی ہے، اگر آخرت کو نہ چھوڑو اور پھر دنیا کے اندر ہی آخرت کی فکر کر لو، دنیا کی وہ محبت جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اسے نکال پھینکو، تو پھر آخرت میں انعامات ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے ہوں گے اس دن جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، وہ حشر کا میدان ہو، وہ جی اٹھنے کا منظر ہو، وہ جنت میں جانے کا منظر ہو، کئی چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، جنت میں موجود ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ،
جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گی ان کے لیے جنت ہے اور مزید بھی ہے۔ یہ مزید کیا ہے؟ یہ مزید اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ کتنا حسن ہوگا، کتنا جمال ہوگا۔ دنیا میں ایک ایک حسن اور جمال کے اوپر اے انسان تیری نگاہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ اس خوبصورتی کو پیدا کرنے والا، اس جمال کو پیدا کرنے والا جو خالق ہے وہ کتنا حسین ہوگا، اس کا اندازہ کیجیے۔ الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ رب کے دیدار کے حصول کے لیے اہل توحید، اے موحدوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو عمل آپ کو بتلا دیے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، کئی احادیث کی کتب کے اندر روایت موجود ہے۔ اگر رب کو مفہوم بتا دیتا ہوں، اگر رب کا دیدار جنت میں کرنا ہے تو پھر دو نمازوں کے وقت دنیا تم پر غالب نہ آئے۔ ایک سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، نماز فجر، اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز، نماز عصر۔ یہ دو نمازوں کے اوپر دنیا تمہارے اوپر غالب نہ آئے تو رب کو اتنی بآسانی کے ساتھ جنت میں دیکھو گے جس سہولت کے ساتھ 14ویں کی رات کو چاند کو دیکھ لیتے ہو۔ نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی رش لگانا پڑتا ہے۔ الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن بڑے پریشان ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان چہروں کو یقین ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ فاقرہ، کمر توڑنے والا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ دنیا کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ان کی نگاہوں میں گھوم رہی ہوگی۔ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ تظن، یقین کر لیں گے، ان یفعل بها فاقرہ، کہ اس کے ساتھ اب معاملہ کمر توڑنے والا کیا جانے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، آخرت میں رب کا دیدار اور تر و تازہ چہرے، یا پھر وجوہ یومئذ باسرہ، یہ پریشان اور بگڑے ہوئے چہرے، دونوں کردار رب نے بیان کر دی۔ پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر سن لو، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب یہ روح تمہارے حلق پر آ کر اٹک جائے گی۔ وقیل من راق، اور آوازیں آ رہی ہوں گی کہ دیکھو ہے کوئی دم کرنے والا، کوئی دعا کرنے والا۔ ڈاکٹر بھی کہیں گے کہ ہم نے پوری کوشش کر لی ہے، بس آپ دعا کیجیے۔ کوئی تلاوت کرنے والا ڈھونڈیں گے، کسی مولوی کو بلائیں گے کہ آ کر کوئی دم کر دے، کچھ پھونک دے، کچھ شفا مل جائے، موت سے بچ جائے۔ وقیل من راق، کہا جائے گا کہ کوئی ہے دم کرنے والا، اور وہ جو لیٹا ہوا ہے وہ یقین کر لے گا انہ الفراق، کہ یہ تو اپنوں سے، دنیا سے علیحدگی کا وقت آ چکا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، کہا جائے گا کہ آج تجھے تیرے رب کی طرف لے کر چلنا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، لے کر جایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ گناہ گار ہوگا، منافق ہوگا، اور چیتڑوں کی طرح روح کو کھینچ کر نکالا جائے گا، بدبو آ رہی ہوگی، اور پھر آسمان پر لے جایا جائے گا، دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اوپر سے ہی روح کو پٹخ دیا جائے گا اور اس کے جسم کے اندر لٹا دیا جائے گا۔ سوال و جواب ہوں گے اور اس میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ البسوا من النار وافرشوا من النار، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اس کو آگ کا بچھونا بچھا دو، اور اس کی قبر کو تنگ کر دو کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، اور ایسا بڑا اژدہا اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، زمین میں پھونک مار دے تو زمین آگ گھاس اگانے کے قابل نہ رہے۔ الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے رب کی طرف تجھے لے کر چلنا ہے۔ حالت کیا تھی؟ موت آ چکی ہے اور ساری مہلتیں ختم ہو چکی ہیں،
فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے دین اسلام کی تصدیق کی تھی، نہ آیتیں سنتا تھا نہ ان کی تصدیق کرتا تھا، احادیث سنتا تھا نہ ان کو مانتا تھا، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، جھٹلا دیا، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ پھیر کر تکبر کے ساتھ چلا گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اس کو سمجھایا جاتا تکبر کر لیتا، آیات پڑھ کے سنائی جاتی مانتا نہیں، احادیث پیش کی جاتی عذر بہانے پیش کرتا، تکذیب، جھٹلانا، اور پھر اتراتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف چلا جایا کرتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، یہ آگ ہی تیری زیادہ حقدار ہے، پھر یہ آگ جہنم کی ہی تیری زیادہ حقدار ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، لہذا جو لوگ سن رہے ہیں، جو جی رہے ہیں اور موت ابھی جن کو نہیں آئی ہے، وہ سن لیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کہ یہ مر کھپ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جنت و جہنم نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی رب کا دیدار نہیں، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیکار بغیر پوچھے اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اب ذرا یہ تو دیکھ لے، یہ بولتا ہے کہ میرے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، مجھے چلانے والا کوئی نہیں ہے، میری نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، احکامات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرا اپنی پیدائش کے ابتدائی مراحل سے لے کر اپنی جوانی اور بڑھاپے یعنی کہ موت تک کے تمام معاملات کو دیکھ لے، ایک ڈھنگ سے تجھے چلانے والا کوئی تو ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ ایک حقیر پانی کا معمولی سا قطرہ نہیں تھا جسے ٹپکایا گیا تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر یہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر خون کے لوتھڑے کی مانند نہیں تھا کہ رب نے اس کو پیدا کیا، صحیح سالم انسان بنایا۔ دنیاوی اعتبار سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، بڑی ترتیب سے چل رہا ہوں، ایک نظام کے تحت چل رہا ہوں، نظام چلانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اور اعمال اور کردار کے اعتبار سے ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی ہوگا۔ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، رب نے پھر اس سے دو جوڑے بھی پیدا کیے، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ رب قدرت رکھنے والا نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنے پر؟ یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ رب تعالی مردوں کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو اگر عبرتیں حاصل کرنے والا شخص ہو تو اس صورت کے اندر عبرت حاصل کرنے کے لیے کئی مقامات موجود ہیں، اور اگر عبرت حاصل کرنے والا بندہ نہیں ہے تو پھر موت تو خراب بندے نے بھی آنی ہے اور اچھے بندے کو بھی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا اسلام کے مطابق کر دے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، رب تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔